بڑھاپے میں سکون چاہتے ہو تو یہ 4 غلطیاں کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ بڑھاپا وہ عمر ہے جب انسان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں، بینائی دھندلی ہونے لگتی ہے، سماعت مدھم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں دشواری آتی ہے، یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے، قوت برداشت گھٹ جاتی ہے، جسم میں درد اور کمزوری عام ہو جاتی ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں، عمر ڈھلنے لگتی ہے، نیند کا پیٹرن بدل جاتا ہے۔ جب آپ اس عمر کو پہنچ جائیں اور یہ ساری چیزیں محسوس کرنے لگیں تو اس وقت 4 غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا یہ 4 غلطیاں تمہاری رہی سہی سانسوں کو روک سکتی ہیں، وقت سے پہلے تمہیں قبر کے دہانے تک پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے بڑھاپے میں سکون چاہتے ہو تو یہ 4 غلطیاں کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ پہلی غلطی یہ ہے، محترم ناظرین، زندگی کا ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جب انسان رک کر اپنی پوری زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ وہ سال جو کبھی بہت مصروف گزرتے تھے اچانک خاموش ہونے لگتے ہیں، وہ قدم جو کبھی تیزی سے چلتے تھے آہستہ ہو جاتی ہیں، اور پھر دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر زندگی کی اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا وہ دولت ہے جو ہم نے جمع کی؟ کیا وہ تعریفیں ہیں جو لوگوں نے کی؟ یا پھر وہ سکون ہے جو دل کے اندر محسوس ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ سکون ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں سکون چاہتے ہو تو زندگی کو سمجھنا اور کچھ اصولوں کو اپنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے طاقتور دن اس کی جوانی اور اس کی کمائی یا اس کی شہرت ہے، لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے انسان کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اصل دولت کچھ اور ہے۔ وہ دولت ہے جو دل کا اطمینان، ذہنی سکون اور خاموشی جو کسی شور کے بغیر دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اگر بڑھاپے میں سکون چاہتے ہو تو ابھی سے اپنے دل، اپنی سوچ اور اپنے رویوں کو سنبھال لینا سیکھ لو، کیونکہ زندگی کا آخری حصہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ سکون اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ پوری زندگی محنت کرتے ہیں، خاندانوں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کرتے ہیں، لیکن جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس سکون کی تلاش میں تھے وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان زندگی میں کچھ ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو بعد میں اس کے سکون کو متاثر کر دیتی ہیں۔ اسی لیے دانش مند لوگ ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر واقعی بڑھاپے میں سکون چاہتے ہو تو زندگی کے کچھ رازوں کو سمجھنا اور کچھ اصولوں کو اپنانا ضروری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم انہی چند حقیقتوں کی طرف اشارہ کریں گے جنہیں سمجھ لینا انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر لوگ بہت دیر سے سمجھتے ہیں، مگر جو شخص انہیں وقت پر سمجھ لے اس کی زندگی کا آخری لمحہ، آخری حصہ زیادہ باوقار، زیادہ پرسکون اور زیادہ مطمئن ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو عمر کے آخری حصے میں سب سے زیادہ جس دولت کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہ مال ہے نہ طاقت، بلکہ وہ دل کا سکون ہے جو انسان کو ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ پہلی غلطی، زندگی کے آخری مرحلے میں انسان کے دل میں بہت سے احساسات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جسم میں کمزوری آتی ہے اور نظر پہلے جیسی تیز نہیں رہتی، اور کبھی کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں پر بوجھ بن جاؤں۔ یہ احساسات فطری ہوتے ہیں کیونکہ عمر کے اس حصے میں انسان نے زندگی کے بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر احساس اور ہر خوف کو ہر شخص کے سامنے بیان کرنا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اپنے دل کی کمزوریوں کو اس طرح ظاہر کر دیتا ہے
کہ سننے والے اس کی اصل طاقت کو بھول جاتے ہیں اور صرف اس کی کمزوریوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بہت سے بزرگ سادگی اور سچائی کی وجہ سے اپنی پریشانیاں اور خوف کھل کر بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح دل ہلکا ہو جائے گا، شاید سامنے والے کو ان کی حالت کا بہتر اندازہ ہو جائے گا، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بار بار اپنی بے بسی کا ذکر کرنے سے لوگوں کے ذہن میں ایک مختلف تاثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس شخص کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص زندگی کے طویل تجربے کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان مسلسل یہ بتاتا رہے کہ وہ ڈر رہا ہے، اسے سہارا چاہیے، یا وہ خود کو کمزور محسوس کر رہا ہے، تو سننے والے اس کے اندر چھپی مضبوطی کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ یہاں اصل دانائی اس بات میں ہے کہ انسان اپنی عزت اور وقار کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ عمر کا بڑھ جانا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ تجربے کی علامت ہوتا ہے۔ جس شخص نے زندگی کے کئی موسم دیکھے ہوں، مشکلات کا سامنا کیا ہو اور وقت کی سختیوں کو برداشت کیا ہو، وہ حقیقت میں کمزور نہیں بلکہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو خوف کی بنیاد پر پیش نہ کرے۔ اگر دل میں کوئی فکر ہو تو اسے اللہ سے دعا میں بیان کیا جا سکتا ہے، یا خاموشی سے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پہچان اس کی ہمت اور اعتماد سے بنتی ہے۔ جب کوئی بزرگ اپنے آپ کو پرسکون، باوقار اور مطمئن انداز میں پیش کرتا ہے تو لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہر وقت اپنے خوف اور کمزوریوں کا ذکر کرتا رہے تو اس کی شخصیت کا وہ رعب اور وقار آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اپنی مشکل کو شور کا موضوع نہیں بناتے، بلکہ انہیں وقار اور صبر کے ساتھ سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے انسان کو بڑھاپے میں بھی عزت، اعتماد اور ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری غلطی، انسان جب عمر کے اس حصے میں داخل ہوتا ہے جہاں زندگی کے کئی موسم گزر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک فطری فکر پیدا ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کی محنت، اس کی کمائی اور اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا کیا بنے گا۔ یہی سوچ بعض اوقات انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ اپنی جائیداد، مال یا وراثت کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ خاندان کے سامنے بیان کر دے۔ بظاہر یہ ایک نیک نیتی پر مبنی فیصلہ لگتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سب کو پہلے ہی معلوم ہو جائے گا تو بعد میں کسی قسم کا جھگڑا یا اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت میں اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ خاندان کے افراد چاہے ایک دوسرے سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، جب بات مال اور تقسیم کی آتی ہے، نہ تو انسانی طبیعت میں چھپی ہوئی خواہشیں آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جب کسی کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ کسی کے حصے میں کیا آنے والا ہے، تو بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی موازنہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ کوئی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے کم کیوں ملا، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ یوں وہ رشتے جو برسوں محبت اور اعتماد کے ساتھ قائم تھے، ایک ایسی سوچ کی وجہ سے متاثر ہونے لگتے ہیں جس کا مقصد ابتدا میں صرف وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اس معاملے میں احتیاط کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خاندان کی اصل خوبصورتی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں حساب کتاب کی گفتگو داخل نہ ہو۔ جب محبت کی جگہ اندازے اور توقعات لے لیتے ہیں تو دلوں میں وہ خلوص باقی نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ اس لیے بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنی وصیت کو صاف، واضح اور قانونی طریقے سے تحریر کر کے محفوظ کر دے، تاکہ وقت آنے پر کسی قسم کی الجھن پیدا نہ ہو۔ لیکن اس تفصیل کا ہر مجلس کا موضوع بنا دینا، ہر مجلس میں بتا دینا یا وقت سے پہلے ظاہر کر دینا اکثر غیر ضروری بحث اور قیاس آرائیوں کو جنم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ اس کے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر یہی رشتے کسی غلط فہمی یا غیر ضروری گفتگو کی وجہ سے متاثر ہو جائیں تو بعد میں اس خلا کو بھرنا آسان نہیں رہتا۔
اس دانش مندی اسی میں ہے کہ کچھ معاملات کو مناسب وقت تک خاموشی اور حکمت کے ساتھ سنبھال کر رکھا جائے۔ جب انسان اپنے فیصلوں کو سوچ سمجھ کر اور وقار کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے تو نہ صرف وہ خود ذہنی سکون محسوس کرتا ہے بلکہ جن خاندان کے افراد بھی بغیر کسی بے جا توقع کے اس سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تیسری غلطی کیا ہے؟ تیسری غلطی زندگی کے آخری مرحلے میں انسان کے دل میں جمع ہونے والے احساسات پہلے سے کہیں زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ انسان نے عمر بھر جن لوگوں کے لیے محنت کی ہوتی ہے، جن کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں، انہی رشتوں سے وابستہ کچھ باتیں کبھی کبھی دل کو تکلیف بھی پہنچا دیتی ہیں۔ اولاد کی مصروفیات، رویوں میں تبدیلی یا زندگی کے مختلف فیصلے بعض اوقات والدین کے دل میں ایک خاموش درد پیدا کر دیتی ہیں۔ اس درد کا ہونا فطری بات ہے، کیونکہ محبت چاہے جہاں ہوتی ہے وہاں توقعات بھی جنم لیتی ہیں۔ مگر مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کے ان زخموں کو بار بار الفاظ کا لباس پہنا کر ہر موقع پر بیان کرنے لگتا ہے۔ کچھ بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے دکھ اور شکوے بار بار بیان کریں گے تو شاید ایک دن سامنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی جائے گا۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی بات سن کر اولاد یا رشتہ دار اپنے رویے کو بدل لیں گے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، سننے والے کے دل میں احساس پیدا ہونے کے بجائے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ گفتگو کا ماحول ایسا بن جاتا ہے جہاں محبت کی جگہ شکایتیں لے لیتی ہیں اور قربت کی جگہ فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی اسی میں ہوتی ہے کہ ان میں برداشت اور وسعت موجود ہو۔ اگر ہر تکلیف کو ہر وقت بیان کیا جائے تو تعلقات میں وہ نرمی باقی نہیں رہتی جو انہیں قائم رکھتی ہے۔ بعض اوقات خاموشی وہ کام کر دیتی ہے جو لمبی گفتگو بھی نہیں کر پاتی۔ جب انسان اپنے دل کے دکھ کو صبر کے ساتھ سنبھالنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ مضبوطی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان نے زندگی کے تجربات سے سیکھ لیا ہے کہ ہر بات کو زبان دینا ضروری نہیں ہوتا۔ دانش مند لوگ جانتے ہیں کہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے کئی راستے ہوتے ہیں۔ میں سب سے مؤثر راستہ اس میں دعا، غور و فکر اور اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا ہے۔ جب انسان اپنے دکھ کو شکایت کے انداز میں انسانوں کے سامنے رکھنے کی بجائے خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی سکون اسے وقار کے ساتھ جینے کی طاقت دیتا ہے، کیونکہ اصل عظمت اس بات میں نہیں کہ انسان ہر دکھ کو دنیا کے سامنے بیان کرے، بلکہ اصل دانائی اس بات میں ہے کہ وہ جو جانتا ہو وہ کون سی بات دل میں رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ چوتھی غلطی کیا ہے؟ زندگی کا ایک طویل حصہ انسان کوشش میں گزارتا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بہتر مستقبل بنا سکے۔ برسوں کی محنت، بچت اور قربانیوں کے بعد جب انسان عمر کی اس حصے میں پہنچتا ہے جہاں ذمہ داریاں نسبتاً کم ہو جاتی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اب باقی زندگی کچھ سکون اور اطمینان کے ساتھ گزاری جائے۔ مگر بعض اوقات ایک ایسی عادت انسان کے اس سکون کو متاثر کر دیتی ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ عادت یہ ہے کہ انسان اپنی پوری مالی حالت اور جمع پونجی کی تفصیل ہر ایک کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے۔ اکثر بزرگ نیک نیتی کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اپنی کمائی، بچت اور مالی منصوبوں کے بارے میں سب کچھ واضح کر دیں گے تو خاندان کے افراد کو آسانی ہوگی اور سب کچھ شفاف رہے گا۔ بظاہر یہ سوچ اچھی لگتی ہے، مگر عملی زندگی میں اس کے اثرات ہمیشہ مثبت نہیں رہتے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کے پاس کتنی جمع پونجی ہے یا اس کی مالی حالت کتنی مضبوط ہے تو آہستہ آہستہ توقعات جنم لینے لگتی ہیں۔ پھر گفتگو کا انداز بدلنے لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ کبھی کوئی پوچھا جاتا ہے، کبھی کچھ پوچھا جاتا ہے، یہ خرچ کیوں کیا گیا؟ کبھی کوئی یہ رائے دینے لگتا ہے کہ پیسے کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا۔
آہستہ آہستہ وہ آزادی جس کے ساتھ انسان اپنی کمائی کو استعمال کرنا چاہتا تھا کم ہونے لگتی ہے۔ انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب اس کی ذاتی مرضی کی بجائے دوسروں کی توقعات اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت اس کی اپنی زندگی بھر کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کی اپنی زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے، اور اسے پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے سکون اور ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ انسان مدد اور سخاوت کا دروازہ ضرور کھلا رکھے، لیکن اپنی مالی حالت کی پوری تفصیل کو گفتگو کا موضوع نہ بنائے۔ جب انسان اپنی کمائی کو وقار اور سمجھداری کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ سچائی کے ساتھ سنبھال کر رکھتا ہے تو وہ غیر ضروری سوالات اور دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح وہ نہ صرف اپنی خود مختاری برقرار رکھتا ہے بلکہ اپنے زندگی کے آخری حصے کو بھی زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ گزار سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، بلکہ قسمت اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی محنت کی کمائی کو عزت اور سکون کے ساتھ استعمال کرے۔ محترم ناظرین، زندگی کا سفر جب اپنی ڈھلتی ہوئی شام کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو انسان کے سامنے بہت سی حقیقتیں واضح ہونے لگتی ہیں۔ وہ چیزیں جنہیں جوانی میں بہت عام سمجھا جاتا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ انسان کو اس مرحلے پر آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی نہ زیادہ مال میں ہے، نہ ہی لوگوں کی تعریف میں، بلکہ اصل کامیابی اس ذہنی سکون میں ہے جس کے ساتھ انسان اپنی باقی زندگی گزار سکے، وہ ہے آخرت کی فکر۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بڑھاپے میں سکون چاہیے تو کچھ باتوں میں احتیاط اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر محسوس طریقے سے انسان کے اطمینان کو ختم کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر پیدا ہونے والے خوف اور کمزوریوں کو ہر محفل میں بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو آخرت کی فکر ضروری ہے۔